ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں ہیں. بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مصلحت کی خاطر اور خوف کی خاطر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا. کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاستدان سچ بولے گا؟ یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی؟ اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے، اس کا سچ ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے یا جو اسے اقتدار سے باہر کر دے. میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے. کریں گے اور اس کا عنوان ہے عارفہ سیدہ زہرا سے ملاقات. عارفہ صاحبہ، آپ کے لاہور سے محبت کے قصے تو زبان زد عام ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن آج کراچی میں یہ جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کو دیکھ کر کچھ کراچی کے لیے بھی کلمات ادا کریں تاکہ کراچی سے کچھ محبت کا بھی ہمیں علم ہو سکے. کہ میری میزبان نے کہا کہ ہم لوگ ذاتیات پر زیادہ بات کرتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ میری ذات ذرہ بے نشاں، اس پر کیا بات کیجیے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں کا یہ دستور ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے کہ بھرے مجمع میں ذاتی زندگی کی باتیں کرتے ہیں. بھرے مجمع میں تو بس ذاتی کی باتیں کرنی چاہیے، جو چھپا کے رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو مجھے یہ تانا دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری زندگی کے 3 عشق میں سے ایک عشق لاہور ہے جہاں سے آپ نے وہ لفظ اٹھایا، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کو بھی کوئی جگہ دے دیجئے. آپ مجھ سے آشنا نہیں، میرا اور آپ کا تعارف ابھی کوئی 20-25 منٹ پہلے ہوا ہے. میں آپ کو نہیں جانتی. میں صرف یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ ملک میرا ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے جو اس پہ دعوی کرے. یقیناً آدمی جس جگہ رہتا ہے، جہاں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں، ان سے وہ زیادہ بہتر طور پر واقف ہوتا ہے. اور جس چیز اچھا، ہمارے یہاں ایک اور بھی دستور ہے، محبت ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. اور بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط کر لی، چلیے اگلی دفعہ سے صحیح کریں گے. اسی صحیح اور غلط میں ہم آج تک کسی چیز سے محبت نہیں کر پائے سوائے اپنے نفس کی آواز کے. اس سے زیادہ ہم کچھ سنتے نہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ دیکھتے نہیں. کراچی کے ساتھ میں اب شکایت کر رہی ہوں آپ سے اور کراچی والوں سے. یہ شہر پاکستان کا دل تھا. ہم جیسے لوگ چل کے آتے تھے یہاں دھڑکنے کے لیے. آپ نے اس شہر کو خوف زدہ کر کے آنے والوں کو بھی خوف زدہ کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مصلحت کی خاطر اور خوف کی خاطر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا. اب عارفہ جی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں.
ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر خاص طور پہ لڑکیوں کو کہ جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کرو، ایسے خیالات کو تو بالکل اظہار نہ کرو جو لوگوں کو ناگزیر، جو لوگوں کو ناپسند ہوں. سو آپ کے لیے کیا چیزیں مختلف تھیں جو آپ ایسے انداز میں بات کرتی ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ نہیں سننا چاہتے اس کو بھی بیان کر دیتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس انداز میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ نوجوان ہمارے جو OA لیولز کے طالب علم ہیں آج کے دور میں وہ بھی آپ کے مداح ہو چکے ہیں. سو ہمارے ہاں جہاں سیاستدان، سیاسی جماعتیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد، بہت بڑی پاپولیشن ہے نوجوانوں کی، ان کے دلوں میں گھر کرنے کی حربے آزما رہے ہیں آج کل. مارکیٹنگ ہو، میڈیا ہو، سبھی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن آپ 2 جملے بولتی ہیں اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے پاس ایسا کیا گر ہے جو باقی لوگ بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ اتنا سچ ایک دفعہ میں بول دینے کا، بہت شکریہ. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان نے 1949 کے بعد سے سچ نہیں بولا میرے خیال میں. پہلی بات یہ ہے، میں بہت ممنون ہوں 8 سے 80 سال کے نوجوانوں کے لیے، بہت ممنون ہوں. وہ میری بات سنتے ہیں، ان کو اچھی لگتی ہے. وہ بات میری بات نہیں ہے، وہ بات ان کی بات ہے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہے. الگ نہیں ہم، تو جب الگ نہیں ہیں تو بات بھی الگ نہیں ہوگی. دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاستدان سچ بولے گا؟ یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی؟ اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے، اس کا سچ ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے یا جو اسے اقتدار سے باہر کر دے. میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا، اس لیے مجھے فکر نہیں ہے. مجھے لمحے گنوانے کی فکر نہیں ہے، مجھے لمحوں کو مٹھی میں پکڑنے کی فکر نہیں ہے. مجھے ان لمحوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ان لمحوں کی توقیر کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ان لمحوں سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں اور جب آپ کی سمجھ میں یہ آنے لگے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اتنا کچھ تو بن مانگے مل رہا ہے، مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آج کا نوجوان میری بات سمجھ لیتا ہے، یہ مجھ سے یہ بچے خود بھی آ کے کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے، نہ اس پہ کوئی خراش آنے پائے، نہ اس پر کوئی داغ پڑنے چاہیے. غرض سے دور رہ کے زندہ رہ سکیں. آپ دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے جب عام لوگ عام طور پر بات کرتے ہیں، الزام تراشی، کردار کشی. آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں ہیں. بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ یا IMF بہت جلدی قرضے دینے لگے گی؟ توجہ منفی کی طرف. اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں، آپ سے بھی کہوں، ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے. میں جس کے سامنے جواب دہ ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتا، کوئی دوسرا نہیں.
آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے۔ کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی، آزادی نہیں دی، انہیں برباد کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی، نہیں، انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ، کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد ہوں۔ دونوں لفظوں کے معنی بدل دیے ہم نے۔ انسان آزاد ہوتا ہے جب اپنی عزت کر سکتا ہے خود، انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی عزت کرتا ہے تو دوسرے کی عزت بھی کر سکتا ہے۔